من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. صدق اللہ العلی العظیم. شروع اللہ کے نام سے جو انتہائی مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے. اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور ان کی ذریت نے ایمان کے ساتھ ان کی اتباع کی تو ہم ملا دیں گے ان کے ساتھ ان کی ذریت کو، اور ان کے عمل میں سے انہیں کچھ بھی کم نہ دیں گے، یعنی بدلے کے طور پر. ہر شخص جو کچھ کما رہا ہے اس کے ساتھ رہن ہے، بدھا ہوا ہے. یہ سورہ طور کی آیت نمبر 21 ہے جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. اس سے پہلے جنت کی نعمتوں کا تذکرہ ہے، اس آیت کے بعد بھی جنت کی نعمتوں کا تذکرہ ہے، اور ان نعمتوں کے درمیان یہ بات ہے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے بتائی کہ اہل ایمان کے ساتھ ان کی ذریت بھی ملا دی جائے گی اگر اس نے ایمان کے ساتھ اس کی اتباع کی ہوگی، ان کے عمل میں کمی نہیں کی جائے گی. اصلاً ہم اور آپ ایک خاندانی اور فیملی والی زندگی گزارتے ہیں، اور یہ چاہتے ہیں کہ فیملی ممبران سب کے سب ساتھ رہیں. ساتھ رہنے میں جو خوشگواری ہے، جو لطف ہے، جو مزہ ہے، جو اطمینان ہے، جو سکون ہے، وہ ہر ایک کے الگ الگ دور دراز رہنے میں نہیں ہے. تو احادیث کے اندر یہ بات آتی ہے کہ جب جنتی کوئی جنت میں پہنچے گا تو وہاں بھی اپنے اہل خاندان کو تلاش کرے گا. میرے بیٹے کہاں، میری بیوی کہاں، میرے باپ کہاں، میری ماں کہاں. جواب دیا جائے گا کہ ہر ایک اپنے اعمال کے لحاظ سے جس کا جو ٹھکانہ تھا وہاں ہے. جس نے کفر کیا تھا وہ تو جہنم رسید، جو صاحب ایمان تھا اس نے جتنا نیک عمل کیا تھا اس کے لحاظ سے اپنے اپنے درجے اور مرتبے کے لحاظ سے اپنے ٹھکانے پر ہیں. تو وہ یہ خواہش اور تمنا کرے گا کہ دنیا میں تو ہم نے جو کچھ کیا مل جل کر کے ساتھ کیا، کیا ایسا نہیں ممکن ہے کہ اس جنت میں بھی ہم ساتھ رہیں. تو اللہ تعالیٰ گرچہ ان کے اعمال کا اتنا بدلہ نہیں ہوگا کہ ہر ایک کو ایک مرتبے میں رکھ دیا جائے، کسی کا کم ہوگا کسی کا زیادہ ہوگا، تو نہ زیادہ والے کو اللہ تعالیٰ کم کرے گا اس لیے کہ یہ بھی بے انصافی ہے. تو جو زیادہ والا ہوگا یعنی بڑے مرتبے پر ہوگا، کم اعمال والے کو بھی اس بڑے مرتبے تک پہنچا دے گا اور ان کو ایک ساتھ کر دے گا. اب جس نے کم کیا ہوگا اس کو جو اس بڑے مرتبے والوں تک پہنچا دے گا، صرف اپنے فضل سے، اپنی رحمت سے، اپنی بخشش سے، اپنے عمل کے لحاظ سے وہ اس کا مستحق نہیں ہوگا، لیکن صرف اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہر جنتی کی ہر خواہش کو پورا کرنے کا وعدہ کیے ہوئے ہے اور چاہتا ہے کہ میرا مومن بندہ بالکل خوش رہے، اس کی جو بھی آرزو اور تمنا ہو وہ جنت میں پوری ہو، اس کے مراتب بڑھا کر کے اس کے ساتھ کر دے گا. بڑی اچھی چیز ہے. ہم میں سے کون نہیں چاہتا کہ جیسے دنیا میں ساتھ رہتے ہیں ویسے آخرت میں بھی
اپنے آل اولاد کے ساتھ ساتھ رہیں، لیکن یہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عنایت اور بخشش ہوگی اس کے لیے ایک شرط بتائی گئی ہے۔ کیا شرط بتائی گئی ہے؟ والذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے۔ ایمان جنت میں داخلے کی شرط ہے۔ اگر کوئی کفر میں مبتلا ہے تو وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اب اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم جنت میں جائیں تو ہمیں صاحب ایمان ہونا ضروری ہے۔ ویسے ہی اگلا جملہ جو کہا گیا کہ اور ان کی ذریت آل اولاد جو ایمان کے ساتھ ان کی پیروی کرنے والی تھی، یعنی جس طرح مومن خود ایمان پر جمع ہوا تھا، ٹکا ہوا تھا، اس کے مطابق اس کے اعمال تھے، ان کی آل اولاد کے اعمال بھی ایمان کی بنیاد پر ہوں گے اور اس کی پیروی میں ہوں گے، تب وہ ساتھ کیا جائے گا۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو پھر وہ ساتھ نہیں کیا جائے گا۔ کیا سمجھ میں آیا؟ خود ہمارے جانے کے لیے بھی ایمان کی شرط ہے، اور ہمارے ساتھ ہمارے آل اولاد کو جنت میں رکھا جائے اس کے لیے بھی ایمان کی شرط ہے، اور ایمان کے ساتھ ساتھ اتباع کی شرط ہے، یعنی جو بھی اللہ کی ہدایات اور تعلیمات ہیں اس کو فالو کیا جائے۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کسی کا کم نیک عمل ہے، کسی کا زیادہ عمل ہے، تو کم نیک عمل والے کو زیادہ نیک عمل والے کے ساتھ کر دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ کمی تو نہیں کرے گا، بڑھا سکتا ہے، وہ اس کا فضل ہے، اس کی رحمت ہے۔ یہ بات جو یہاں کہی گئی ہم نے تو سن لیا، لیکن اصل سوال جس کی وجہ سے میں نے آج اس آیت کا انتخاب کیا ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ جنت میں ہم اپنے آل اولاد کے ساتھ رہیں تو اس کی فکر ہم کو اسی دنیا میں کرنی ہے، اسی دنیا میں کرنی ہے۔ ہم کو خود صاحب ایمان اور نیک عمل والا بننا پڑے گا، ہم کو اپنی آل اولاد کو بھی صاحب ایمان اور نیک عمل والا بنانا ہوگا۔ آج کل ایک سوال بہت سنجیدگی سے زیر غور ہے ہمارے درمیان کہ ہماری آنے والی نسل ایمان سے محروم ہو رہی ہے، مرتد ہو رہی ہے۔ کیوں ایمان سے محروم ہو رہی ہے، مرتد ہو رہی ہے؟ اس لیے کہ ہم نے ان کے ایمان والا بنانے کی کوئی کوشش نہیں کی۔ ایمان والا بنانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم دین سکھائیں، ایمان سکھائیں، عمل صالح سکھائیں۔ ہم اس کے لیے کوئی اہتمام اور کوشش نہیں کر رہے ہیں۔ ہم گھروں میں کیا اس کا کوئی اہتمام کرتے ہیں؟ ذاتی طور پر، شخصی طور پر اس کی کوئی کوشش کرتے ہیں؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے مدرسے میں بھیج دیا یا اسکول میں بھیج دیا، وہاں ہوتا ہے۔ اولاً تو مدرسے میں ہم جن کو بھیجتے ہیں ان کی تعداد ہی بہت کم ہے۔ مسلمانوں کی جتنی آبادی ہے اس کی 4-5% سے زیادہ نسل جو ہے وہ مدارس میں زیر تعلیم نہیں ہے، اور جہاں ہم اسکولوں میں بھیجتے ہیں یا مسجد کے مکتب میں بھیجتے ہیں وہاں پوری دین کی تعلیم نہیں ہوتی، ناظرہ قرآن کی تعلیم ہوتی ہے، کچھ دینی معلومات دے دی جاتی ہے، لیکن پوری زندگی میں جتنی ضرورت پڑنے والی ہے اتنا تو نہیں دی جاتی۔ ہم یہ تو سکھا دیتے ہیں نماز کیسے پڑھی جائے گی، روزہ کیسے رکھا جائے گا، حج کیسے کیا جائے گا، لیکن یہ نہیں بتا پاتے وہاں کہ غیروں کے ساتھ ہمارے معاملات کیا ہوں گے، حلال حرام کیا کیا چیزیں ہیں اور اس کے بیچ تمیز کیسے ہوگی، ہمارے رشتے کس سے ہوں گے۔ اور آج ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ چیز نہیں سمجھتے تو ان سارے حدود کو پھلانگ رہے ہیں، ہمارے لڑکے بھی اور ہماری لڑکیاں بھی، اور دھیرے دھیرے وہ غیروں کے چنگل میں پھنس کر کے برباد ہو رہے ہیں۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ اتنی دینی تعلیم دی جائے جس سے مقصد حاصل ہو۔ اسکولوں میں بھی دینی تعلیم کا کہیں کہیں انتظام ہے، لیکن وہ بھی نام نہاد، جتنا فوکس ان کا میتھ اور سائنس اور دوسرے علوم کے پڑھانے پہ ہوتا ہے اتنا فوکس دینی تعلیم پہ نہیں ہوتا۔ میں آپ سے صرف ایک سوال کر دوں
کہ کیا ہم نے اور آپ نے اپنے بچوں کو پورا قرآن پڑھایا؟ ناظرہ یقیناً پڑھایا ہے، لیکن ترجمہ، مفہوم، اس کی تشریح، اس کی تعلیمات نہیں پڑھایا۔ کیا ہم نے اللہ کے رسول کی زندگی جو ہمارے لیے آئیڈیل اور نمونہ ہے، امہات المومنین کی زندگی جو ہماری بیویوں اور ہماری بیٹیوں کے لیے نمونہ ہے، کیا ان کو ہم نے اور آپ نے اس سے آگاہ کیا؟ نہیں کیا ہے۔ کچھ قصے کہانیاں روایتاً سن لیتے ہیں، کچھ خاص چیزیں جان جاتے ہیں، پڑھ لیتے ہیں، لیکن اتنا کہ عملی زندگی میں کبھی بھی کوئی ضرورت پڑے وہاں سے ان کو روشنی مل جائے، رہنمائی مل جائے، اتنا سکھانے کا اہتمام ہمارے یہاں نہیں ہے۔ تو یہ جو پہلو ہے یہ ہمارا کمزور پڑ رہا ہے، جس کی وجہ سے یہ سارے بگاڑ پیدا ہو رہے ہیں، اور اس کا نتیجہ اس دنیا میں بھی ظاہر ہو رہا ہے اور آخرت میں بھی ظاہر ہوگا کہ وہ اگر نعوذ باللہ کفر تک پہنچ گئے تو وہ ہمارے ساتھ جنت میں نہیں رہ پائیں گے۔ اس لیے بہت سنجیدگی سے اس مسئلے کو لینے کی ضرورت ہے اور اس کی فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ بات بھی ہمیں اور آپ کو یاد رکھنے اور سمجھنے کی ہے کہ صرف ہمارے گھر میں پیدا ہو جانے سے، ہم سے ان کا نسبی رشتہ ہو جانے سے ان کی بخشش ہو جائے گی، یہ ناممکن ہے۔ اسی آیت کے آخری حصے میں جو ایک جملہ کہا گیا، کل نفس بما کسبت رہین، ہر جان جو کچھ اس نے کمایا اس کے ساتھ رہن ہے، بدھا ہوا ہے۔ اگر کسی نے ایمان کمایا، عمل صالح کمایا، تو اس کا نتیجہ اور اس کا پھل اسے ملے گا، لیکن کسی نے اگر ایمان نہیں کمایا، عمل صالح نہیں کمایا، اس نے کفر کیا ہے، شرک کیا ہے، دوسرے گناہ کیے ہیں، تو ظاہر ہے کہ اس کا پھل اسے بھگتنا پڑے گا۔ دنیا میں اگر کوئی ماں باپ بھی اچھا عمل کرتے ہیں، نیک عمل کرتے ہیں، تو آخرت میں تو یہ جنت ملے گی ہی، دنیا میں بھی اس کا فائدہ پہنچتا ہے، لیکن میں یہ آپ کو بعد میں بتاؤں گا۔ اسی طرح کسی سے ہمارا کوئی رشتہ ہو، لیکن اگر ہم نے نیک عمل نہیں کیا تو نہ دنیا میں اس کا ہمیں کوئی فائدہ ملنے والا ہے، نہ آخرت میں اس کا کوئی فائدہ ملنے والا ہے۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا نوح کا بیٹا تھا نا، لوط علیہ السلام کی بیوی لوط علیہ السلام کی بیوی تھی، لیکن جب اللہ کے عذاب کا کوڑا برسا تو اپنے بگاڑ کی وجہ سے وہ اس سے بچ سکے؟ نہیں بچ سکے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی حمایت کرنے والے ابو طالب تھے، لیکن ہم نے اور آپ نے احادیث میں یہ پڑھا ہے کہ اپنے صرف کفر پر قائم رہنے کی وجہ سے وہ جہنم میں جائیں گے، گرچہ اس حمایت کی وجہ سے ان کو ہلکا عذاب دیا جائے گا، لیکن جہنم سے چھٹکارا نہیں ملا اس تعلق اور اس رشتے کی وجہ سے۔ یہاں ایک بات اور سمجھنے کی ہے، یہ بنی اسرائیل، یہ بنو اسماعیل، انہوں نے اپنے باپ دادا کے طریقے کو چھوڑ دیا۔ اسرائیل یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے، وہ رسول تھے، اور ان کے ماننے والوں نے شیر، کفر اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں اختیار کر لی تھیں۔ اس کے نتیجے میں کیا ہوا؟ وہ بگاڑ کی راہ پہ چلے، گرچہ وہ یہ دعویٰ کرتے تھے نحن ابناء اللہ و احباؤہ، ہم اللہ کے بیٹے اور ان کے چہیتے ہیں، ہم کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی، لیکن ہم اور آپ جانتے ہیں دنیا میں بھی جس طرح وہ برباد کیے گئے اور جس طرح وہ جہنم رسید ہوں گے، وہ کوئی چھپی ہوئی چیز نہیں، قرآن میں واضح طور پہ بیان کی گئی۔ ویسے ہی مشرکین مکہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد تھے، وہ بھی نبی تھے، ابراہیم علیہ السلام ان کے دادا تھے۔ اس رشتے سے وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم بڑے لوگ ہیں، پاکیزہ لوگ ہیں، ہمارا بیڑا پار لگ جائے گا، وہ ہماری شفاعت کر دیں گے تو ہم نجات پا جائیں گے۔ لیکن یہاں یہ کہا گیا کہ جس نے جو عمل کیا ہے اس کی بنیاد پر فیصلہ ہوگا، کسی رشتے ناطے کی بنیاد پر فیصلہ نہیں ہوگا۔ ہم یا ہماری اولاد، ان کا فیصلہ بھی ان کے عمل کی بنیاد پر ہوگا، ہم سے کسی رشتے ناطے کی بنیاد پر نہیں ہوگا۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو اصلاً ان کے دین اور ان کے عمل صالح کی فکر کرنی چاہیے، صرف رشتوں کی بنیاد پر یہ توقع نہیں رکھنی چاہیے
کہ ہم نجات پا جائیں گے یا ہماری اولاد نجات پا جائے گی۔ میں نے یہ بات جو کہی کہ اگر باپ ماں صالح ہوں تو دنیا میں بھی اس کا فائدہ پہنچتا ہے، اس کا ایک اشارہ خود قرآن مجید کے اندر ہے۔ ہم نے موسیٰ اور خضر علیہ السلام کا قصہ سورہ کہف میں پڑھا ہے۔ اس قصے میں یہ ہے کہ وہ ایک بستی سے گزرے، وہاں انہوں نے بستی کے لوگوں سے اپنی بھوک مٹانے کے لیے کچھ کھانے کی چیز مانگی، انہوں نے نہیں دی، لیکن دیکھا کہ ایک مکان کی دیوار گری ہوئی ہے، انہوں نے اپنی طرف سے اس دیوار کو دوبارہ کھڑا کر دیا۔ بعد میں موسیٰ علیہ السلام نے خضر علیہ السلام سے کہا کہ ہم نے یہ جو محنت کی اس کے بدلے ہی میں ان سے ہم کچھ ڈیمانڈ کر سکتے تھے، ہم نے تو مفت کا کر دیا۔ بعد میں خضر علیہ السلام نے سفر تمام ہونے کے بعد جو ریزن اور سبب بتایا وہ کیا تھا؟ وہ ریزن اور سبب یہ تھا کہ یہ مکان 2 غلام یتیم بچوں کا تھا اور اس کے نیچے ان کے باپ نے خزانہ دفن کیا تھا۔ آج انہیں شعور نہیں کہ اس دیوار کے ہٹ جانے سے یا کچھ بھی صاف کیے جانے سے وہ خزانہ ہاتھ آئے گا تو وہ سمجھیں گے یہ خزانہ ہے اور یہ میرے کام کی چیز ہے۔ میں نے دیوار کھڑی کر دی، کل جب بڑے ہو جائیں گے اس وقت دیوار گرے گی اور وہ خزانہ ہاتھ آئے گا تو اس وقت ان کا شعور بیدار ہو چکا ہوگا اور اس خزانے سے ان کو فائدہ پہنچے گا، اس لیے ہم نے ایسا کیا ہے۔ اب اس کے آگے جو جملہ خضر علیہ السلام نے کہا ہے وہ جملہ یہ ہے کہ ان دونوں یتیم غلام بچوں کے ماں باپ نیک اور صالح ہیں، اس لیے اللہ نے چاہا کہ اس کے بچے پریشان نہ ہوں اور ان کے لیے ان چیزوں کی حفاظت ہو جائے۔ یہ دنیا میں نا ان کو ان کی صالحیت کا فائدہ مل رہا ہے، فیض مل رہا ہے، تو ہم اور آپ اگر یہ چاہتے ہیں کہ خود ہماری اولاد کو اللہ کا فیضان اور اللہ کی عنایت ملے، اس دنیا میں بھی ملے، تو بھی ہمیں اور آپ کو نیک بننا ہوگا۔ اللہ ہمیں اور آپ کو اس کی توفیق دے کہ ہم ان باتوں کو سمجھ سکیں اور اس کے لحاظ سے ہماری زندگی میں جو تبدیلی آنی چاہیے وہ آ جائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔